السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی شیخ غلام حمدانی مصحفی کی غزلیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی غزل کی ریڈنگ اور تشریح کریں گے۔ دنیا میں جب تلک میں اندوگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا، رونے سے کام بس کے شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا خندہ گل سے حزین رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا، آخر کو ہو کے لالا اگانو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، دیجا ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تدم آخر یقین رہا، یاران گرم رو سب آگے نکل گئے، میں ان میں نہ ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک میں اندوگی رہا، غم دل سے دل میرے غم کے کری رہا۔ اندوگی کا مطلب ہوتا ہے غمگین رہنا، جب تلک جب تک۔ شاعر کہتا ہے جب تک میں اس دنیا میں رہا تو میں غمگین ہی رہا، غم دل سے میرے غم کری رہا۔ کری کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ شاعر کہتا ہے جب تک میں اس دنیا میں رہا، جب تک اس کائنات میں رہا، جب تک اس جہان فانی میں رہا تو میں غمگین ہی رہا، میں پریشان ہی رہا، میں مصائب میں الجھا ہی رہا۔ تو کیا تھا؟ دل میرا غموں کے قریب رہا اور غم میرے دل کے قریب رہے۔ تو شاعر نے جتنے بھی حالات گزارے، جتنے بھی اوقات گزارے، جتنے بھی دن گزارے، جتنے بھی مہینے گزارے، جتنے بھی ہفتے گزارے، جتنے بھی سال گزارے، تو شاعر کا وہ سارا وقت ہی دکھوں میں گزرا، اذیتوں میں گزرا، مشکلات میں گزرا۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک میں اس دنیا میں رہا تو پریشان ہی رہا، دکھ ہی دکھ آتے رہے، مصائب ہی آتے رہے، تکالیف ہی آتے رہی، اذیتیں ہی آتی رہیں، تو دکھ ہی رہے، روتا رہا، دوتا رہا اور آہو بکا کرتا رہا، ساری زندگی ہی اسی میں گزر گئی۔ انسان کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ تر جو غم ہے وہ غموں سے انسان کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کا جو پتلا تھا 40 دن پڑا رہا اور اس پر بارش ہوتی رہی۔ 40 دن بارش ہوئی، جس میں 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ غموں سے بھری ہوئی ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اذیتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ تر غم ہے، کہیں کہیں بہار نظر آتی ہے، کہیں کہیں خوشی نظر آتی ہے، لیکن زیادہ تر جو انسان کے اوقات گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، وہ پریشانیوں میں، الجھنوں میں، دنیا کے طرح طرح کے مصائب ہوتے ہیں، کبھی گھریلو مشکلات، کبھی بیرونی مشکلات، کبھی اور مالی مشکلات، کبھی محبوب کے فراق کے اور جدائی کی مشکلات، طرح طرح کی مشکلات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کو بھی جو اس نے جتنی زندگی گزاری، جتنی عمر اس نے بتائی، ساری عمر میں شاعر کو طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کے مصائب رہے، شاعر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکا۔ اسی آس میں، اسی امید میں اس نے ساری زندگی بتا دی کہ کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی بہاریں آئیں گی، کبھی اچھے لمحات آئیں گے، لیکن شاعر کو خوشیاں نصیب نہیں ہوئی، اچھے لمحات نصیب نہیں ہوئے۔ ساری عمر ہی اس نے دکھوں میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں گزار دی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اذیتوں سے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک مشکل آتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ خدا را یہ مشکل چلی جائے، وہ جانے لگتی ہے تو نہیں، 2 مشکلات آ جاتی ہیں، وہ جانے لگتی ہیں تو اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو انسان اسی طرح ان مشکلات سے لڑتے ہوئے، ان کے خلاف کوشش اور جد و جہد کرتے ہوئے، تگ و دو کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ تو شاعر نے بھی پوری زندگی ہی مشکلات اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ تو یہی شاعر بات کر رہا ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں رہا تو غموں میں ہی الجھا رہا، مشکلات میں الجھا رہا، غم میرے دل کے قریب رہے اور میں غموں کے قریب رہا۔ آگے رونے سے کام بس کے شب ہم نشیں رہا۔ ہم نشیں دوست کو کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں۔ آنکھوں پہ کھینچتا سر آستین رہا، آستین کے سرے کو، کف کو۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پوری رات روتا ہی رہا، جو میری راتیں گزری، جو میں نے راتیں بتائی، رونے سے کام بس کے شب ہم نشیں رہا۔ وہ کہتا ہے میرے دوست، میری جو راتیں گزری بس وہ روتے ہوئے ہی گزری، میرا کام ہی رات کو ایک تھا کہ روتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا، آہو بکا کرتے رہنا، چیختے چلاتے رہنا اور روتے رہنا، آنکھوں پہ کھینچتا سر آستی رہا۔ آنسو اس کثرت سے گر رہے تھے جیسے کہ ندیاں چل رہی ہیں، تو میں بار بار ان آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے اپنے کفوں کو کھینچتا رہا، سر آستین کو کھینچتا رہا، ان آنسوؤں کو صاف کرتا رہا۔ بعض کا زندگی میں غم آتے ہیں، بندہ 2 آنسو بہاتا ہے، 4 آنسو بہاتا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ روتا ہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سو کے اٹھ جاتا ہے تو غم ختم ہو جاتا ہے، چند آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ لیکن شاعر
نے جو تکلیف سہی، شاعر پر جو غم آئے وہ اتنے گہرے تھے، وہ اتنے تکلیف دہ تھے کہ پوری پوری رات شاعر جو ہے وہ آہ و بکا میں، روتے میں، تکلیف میں اور آنسو پوچھتے میں اس نے گزار دی۔ پوری رات ہی یہ روتا رہا، ایک منٹ کا بھی سکون نہیں نصیب ہوا۔ اس کے غم اور اس کے جو درد تھے، اس کی جو تکلیف تھی وہ اتنی گہری تھی، اتنی تکلیف دہ تھی، اس نے ایک پل بھی اس کو سکون نہیں دیا۔ وہ جو بھی تکلیف تھی وہ محبوب کے فراق کی تھی، اس کی جدائی کی تکلیف تھی، یا جس طرح کی بھی شاعر کو تکلیف آئی وہ اتنی گہری تھی، اتنی تکلیف دہ تھی کہ جو شاعر تھا پوری پوری رات اپنی ہی رو کر بتاتا تھا۔ اگلا شعر ہے، نازک مزاج تھا بہت میں اس چمن کے بیچ، جب تک رہا خندہ گل سے ہزی رہا۔ نازک مزاج تھا بہت اس چمن، چمن باغ کو کہتے ہیں، جب تک رہا خندہ گل، خندہ کہتے ہیں کھلنے کو، گل کہتے ہیں پھول کو، ہزی کہتے ہیں غمگین ہونا۔ شاعر کہتا ہے میں اتنا نازک مزاج تھا کہ اگر کوئی پھول بھی کھلتا تھا وہ بھی مجھے غمگین کر دیتا تھا۔ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ عام طور پر نازک مزاج ہوتے ہیں اور اپنی شعری میں بھی اپنا نازک پن، اپنا نازک مزاجی کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا نازک مزاج تھا کہ کوئی پھول بھی کھلتا تھا تو وہ بھی مجھے غمگین کر دیتا تھا۔ جو بندہ نازک مزاج ہوتا ہے اس کے پاس ہلکی سی بھی آواز، ہلکا سا بھی شور، ہلکی سی بھی جو ہے تبدیلی وہ اس کو تکلیف دیتی ہے۔ شاعر کو جو پھول کھلنے کی بھی آواز تھی، جو پھول کھلتا تھا، جو تبدیلی آتی تھی، یہ بھی تکلیف دیتی تھی۔ شاعر کو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ غموں میں، تکلیف میں، مصائب میں گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جو باہر پھولوں کا کھلنا ہے، جو خوشیاں باہر پھیلتی ہیں وہ اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ جو بندہ ہے جب بھی کسی پہ عید آتی ہے، بہار آتی ہے تو وہ اس انسان کا اگر کوئی قریبی فوت ہوا ہو تو اس کو اس وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ جو جس کا کوئی قریبی رشتہ دار ابھی فوت ہوا ہے تو جب بھی اس پر عید آئے گی تو اس پر وہ دن بڑے تکلیف دہ گزریں گے عید کے، کیونکہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کل یا پچھلی جو عید تھی اس وقت میرا جو فلاں عزیز تھا وہ میرے ساتھ تھا، اس کے ساتھ میں نے ایسے وقت بتایا، میرا اتنا اچھا گزرا، یا کسی کا محبوب اس سے جدا ہو گیا، اس کو وہ فراق اس کو ہو گیا، وہ اس سے دور ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے جب خوشیاں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، پھول کھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ وہ محبوب میرے پاس تھا جب لاسٹ ٹائم، جب پچھلی دفعہ پھول کھلے تھے، بہاریں تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تھے تو میں اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ لمحات گزر رہے تھے، لیکن اب کیا ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ میرے سے جدا ہو چکا ہے۔ اس کی جو دوری ہوتی ہے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یا انسان جب غموں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے تو جب کوئی پاس مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے تو انسان کو بڑی تکلیف گزرتی ہے، انسان کو اس کا مسکرانا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی مثال کو ایسے ہی سمجھ لیں، جب کوئی بندہ جنازہ لے کر جا رہا ہو تو ساتھ کوئی ڈھول بجا رہا ہو یا ڈھول نہ بھی ہو، دولہا جا رہا ہو تو بڑی تکلیف لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے کاندھے پہ جنازہ ہے اور ساتھ یہ جو جا رہا ہے، یہ دولہا جا رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی خوشی سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اپنا جو غم ہوتا ہے وہ غم کو جب سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ غم نہ ہوتا، میرے پر بھی یہ بہاریں ہوتی، تو یہ چیزیں اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جو باہر کی خوشیاں ہیں، پھولوں کا کھلنا ہے، بہاریں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، یہ تمام چیزیں شاعر کو دکھ دیتی ہیں، اذیتیں دیتی ہیں۔ بہت نازک مزاج ہے، دکھوں میں گرا ہوا ہے، تکلیف میں گرا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی اس کے پاس مسکراتا ہے، کوئی بھی پھول کھلتا ہے، کوئی بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، کوئی بھی خوشی باہر پھیلتی ہے تو اس کو تکلیف دیتی ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا۔ شاعر کہتا ہے، ہمدم کہتے ہیں دوست کو، شاعر کہتا ہے میرے دوست جب میں اپنے پہلو میں دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، شاید کہ میں محبوب کے پاس بیٹھا تھا تو وہیں اس کو دل دے آیا۔ ہوا یہ ہے کہ شاعر محبوب کے پاس چلا گیا، محبوب نے اس سے باتیں شروع کر دی، اس نے اس سے باتیں شروع کر دی، تو یہ باتوں میں ایسا کھو گیا کہ یہ بھول گیا کہ دل کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی محبت میں اور اس کی جو باتیں تھی، اس کی چکنی چپٹی جو باتیں تھی، اس میں یہ ایسا فریفتہ ہو گیا اور اس پہ ایسا ڈل گیا اور ایسا اس میں کھو گیا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب جب واپس آیا ہے، محبوب کو چھوڑ کے آیا، اب اس کے دل کا جو دل ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کہنے کو تو دل اس کے پاس ہے، گوشت کا دل تو اس کے پاس ہے، لیکن اس کو کیا کرے؟ کہنے کو تو دل اس کی ملکیت میں ہے، لیکن حقیقت میں دل اس کی ملکیت میں نہیں ہے، حقیقت میں یہ دل پر مالک نہیں ہے۔ کوئی دوسرا تو کہہ سکتا ہے دل تیرے پاس ہے تو اپنے دل کا مالک ہے، لیکن
شاعر کہتا ہے ایسا نہیں، دل کا میں مالک نہیں، میں اپنے محبوب کو دل دے آیا، اس کے پاس بیٹھا تھا اس کو دے آیا۔ اب شاعر اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ کنٹرول ہوتا نہیں۔ اب اس کا جو دل ہے وہ ہمیشہ محبوب کی گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور شاعر کو بھی دکھی رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے، وہ بھی روتا رہتا ہے، آہبکا کرتا رہتا ہے۔ شاعر اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ میں اس کے پاس محبوب کے پاس گیا تو دل کہیں وہیں پر ہی بھول کے آ گیا، اس کو دے کے آ گیا۔ اب جب بیٹھا تھا تو اس وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ دل کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی غور و خوض کرنا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آیا۔ اب جب واپس آیا تو اب شاعر کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اب یہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، کیوں میں اپنا دل اس کو دے آیا ہوں، میرا دل اس کے پاس ہی رہ گیا، اب دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ لالا یہ پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول، نو بہار نئی بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں۔ شاعر کہتا ہے یہ جو لالا ہے نئی بہار میں اگا ہے، یہ کیا ہے؟ خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ زیر زمین ہوتا ہے زمین کے نیچے۔ شاعر کہتا ہے جو شہید کا خون تھا وہ زمین کے نیچے نہیں رہا، وہ بلکہ لالا کی صورت میں، جو لالا سرخ رنگ کا پھول ہے اس کی صورت میں زمین کے باہر آ گیا۔ اصل میں جو شہید کا خون ہوتا ہے یا جو انسان کا خون ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے اور لالا بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جو خون شہید عشق تھا، جو عشق کی راہ میں مارا گیا، جو عشق کی راہ میں قتل ہو گیا، اس کا جو خون تھا وہ زمین کے نیچے نہیں ٹھہر سکا، جب بہار آئی تو وہ باہر نکل کر آ گیا۔ جب خزاں آئی تھے لوگوں نے کہا تھا خزاں آ گئی ہے، یہ مر گیا ہے، یہ دفن ہو گیا، زمین کے نیچے چلا گیا، اب اس کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی اس کو جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں، جو عشق کی راہ میں مارے جاتے ہیں، وفا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، آج دو لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے چلا گیا، دفن ہو گیا، یہ دوبارہ نہیں ابھرے گا۔ شاعر کہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ وہ پھول بن کے ابھرتے ہیں، وہ لالا جیسے پھول بن کے ابھرتے ہیں، جس طرح کے ہم ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دانہ زمین کے اندر چلا گیا، اب دوبارہ یہ ختم ہو گیا ہے، مٹی میں دفن ہو گیا، لیکن بعد میں وہ ایک درخت بن کے ابھرتا ہے اور وہ اس کا پھل جو ہوتا ہے ایک طویل عرصہ چلتا ہے اور بہت سے پھل دیتا ہے۔ یہی حساب جو وفا کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کا خون زیر زمین نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ایسا کاس دے کر جاتے ہیں جس سے درخت اگتے ہیں، بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شاعر یہی بات کر رہے ہیں، وہ جو شہید تھا، جو خون اپنا دے کر گیا، جو خون شہید عشق تھا، وہ زیر زمین نہیں رہ سکا، بلکہ کیا ہوا اس سے خوبصورت پھول اگے، لالا جیسے پھول اگے، جس نے دنیا کو معطر کر دیا، جنہوں نے اپنی خوشبوئیں دنیا میں بکھیر دی۔ تو دنیا کو پتہ چل گیا کوئی شہید زمین کے نیچے گیا، کوئی وفا کی راہ میں مارا گیا، کوئی اللہ کی راہ میں مارا گیا، کوئی اللہ کا عاشق تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا، یا کوئی اپنے کاس سے محبت کرتا تھا۔ جو بھی وفادار ہوتا ہے، جو اپنے محبوب کا وفادار ہوتا ہے، یا محبوب حقیقی خدا کا وفادار ہوتا ہے، یا اپنے مقصد کا، اپنے مشن کا، اپنے پرپز کا، اپنا جو نصب العین ہے اس کا جو بھی وفادار ہوتا ہے، اس کا جو خون ہے وہ زیر زمین نہیں رہتا، بلکہ بڑا رنگ لاتا ہے، اس سے بڑے لوگ ابھرتے ہیں جن کے اندر یہ وفا کا جذبہ ہوتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اصل میں وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کو زندہ کر کے جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، دی جہاں ایسے ہوش سے کہ اپنی خلق کو، جینے کا میرے قدم آخر یقین رہا۔ خلق کہتے ہیں مخلوق کو، شاعر کہتا ہے دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو۔ شاعر کہتا ہے میں نے اپنی جان ایسے ہوش سے دی، ایسی سمجھ سے دی، ایسی عقل مندی سے دی، جینے کا میرے قدم آخر یقین رہا، میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو میرے جینے کا یقین رہا۔ شاعر تو دنیا سے چلا گیا لیکن لوگ یہی سمجھتے رہے یہ زندہ ہے۔ اصل میں جو لوگ بڑے مقصد کے لیے مارے جاتے ہیں، بڑے عزم کے ساتھ مارے جاتے ہیں، وہ دنیا سے مٹتے نہیں ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی عقل مندی سے اپنی جان دی کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ مر گیا ہے۔ جو لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے، جو وفاداری کی مثال بنے ہوتے ہیں، وہ جب بھی مرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ مرتے نہیں ہیں، ان کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ جس طرح سکرات ہے، اس کو کہتے ہیں جب زہر کا پیالہ پلانے لگے، باقی لوگوں کو جب پھانسی دی جاتی تھی، اس دور میں جو پھانسی کا انداز تھا وہ زہر پلائی جاتی تھی۔ جب باقی لوگوں کو زہر پلائی جاتی تھی وہ پینے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے تھے، ان کو زبردستی پکڑا جاتا تھا، زبردستی زہر پلائی جاتی تھی۔ لیکن جب سکرات کو پلانے لگے، اس نے خوشی سے پیالہ لیا اور پی لیا، پینے کے بعد مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں مسکرا رہا ہے، تو مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا۔ وہ کہتا نہیں نہیں، میں اس بات پہ مسکرا رہا ہوں، میں اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ یہ سکرات کو مارنا چاہتے ہیں، سکرات نہیں مرے گا، کیونکہ گوشت کے انسان کو تو یہ نہیں مارنا چاہتے، یہ تو مارنا
چاہتے ہیں سقراط کے نظریات کو۔ وہ نظریات تو آج بھی زندہ ہیں، آج بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو سقراط نے کہا یہ سقراط کو مارنا چاہتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ سقراط کو نہیں مار سکیں گے۔ یہی بات شاعر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے ہوش سے اپنی جان دی، ایسے ہوش سے اپنی جان دی کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ میں مر گیا، کیونکہ جب ہوش سے انسان وفاداری میں جان دیتا ہے تو اس کے نظریات باقی رہ جاتے ہیں، اس کے تذکرے باقی رہ جاتے ہیں۔ یاران گرم رو سب آگے نکل گئے، میں ان میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران گرم رو ہوتا ہے تیز چلنے والے، سب آگے نکل گئے، میں ان میں ننگے قافلہ، ننگے قافلہ ہوتا ہے قافلے کی بےزتی کرانے والا، پیچھے کہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے جو محنت کرنے والے تھے، تیز چلنے والے تھے، وہ سب آگے نکل گئے، تو میں قافلے کی بدنامی کے لیے پیچھے رہ گیا۔ قافلے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جب آپ قافلے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں چلیں، ان کے برابر چلیں، جس طرح وہ چل رہے ہیں آپ بھی چلیں، ان کی بے عزتی کا باعث نہ بنے، ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث نہ بنے، ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں، جس طرح وہ چل رہے ہیں اسی طرح آپ چلیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا ثابت نہیں ہوا، میں نے تو قافلے کو بدنام کر لیا۔ وہ لوگ جو سست ہوتے ہیں، جو کام چور ہوتے ہیں، جو اپنے کام سے جی چرانے والے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ یہی بات شاعر کر رہا ہے کہ میں کیا ہوا، میں نے دوسرے لوگوں کو بھی خراب کر دیا، انہوں نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی، وہ مجھے ساتھ لے کر چلے، لیکن میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ چل سکتا۔ جس طرح علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا، جو چلنے والے ہیں وہ نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جو تیزی سے نکل جاتے ہیں، باقیوں کا ساتھ مل کے چلے جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جو ٹھہر جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کچل جاتے ہیں۔ جس طرح کہ کسی کا شعر ہے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وہ لوگ جو سست ہوتے ہیں اور سست رفتار کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، سست روی کا شکار ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ جو عشق کی راہیں ہیں، جو سچی راہیں ہیں، جو بھی اس کی راہ میں چلے تو اس کو کس عزم اور ہمت کے ساتھ چلنا چاہیے کہ دوسروں کو بدنام نہ کرے، دوسروں کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اگلا شعر ہے، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے میں اپنے دل کو کس طرح روک کے رکھوں، اب یہ جو میرا دل ہے اے مصحفی، یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو دل ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا، کیونکہ شاعر محبوب کے پاس گیا تھا تو دل اسی کو دے آیا، اسی پہ کھو گیا، اسی پہ ہی دل کو اپنے قربان کر دیا۔ اب شاعر کے دل میں جو دل ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کس طرح، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ کوشش تو کرتا ہے کہ محبوب کی گلیوں میں نہ جائے، اس کے بارے میں نہ سوچے، اس کے تصورات دل میں نہ لائے، اس کے تذکرے نہ کرے، اس کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھرے، اس کی یادوں میں پریشان نہ ہو، اس کی یادوں میں وہ مجنوں کی طرح صحراؤں میں نہ نکل جائے، اس کی یادوں میں کئی پہاڑوں اور وادیوں میں نہ نکل جائے، کئی بازاروں اور گلیوں اور کوچوں میں دیوانوں اور پاگلوں کی طرح نہ پھرتا رہے۔ شاعر کی تو خواہش ہے کہ یہ محبت کو کنٹرول کرے، اپنے محبوب کی یاد میں اس طرح پاگل اور دیوانہ نہ ہو جائے، لیکن کیا ہے شاعر کا بس نہیں چلتا اس پہ۔ تو یہی بات وہ کر رہا ہے، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ شاعر کہتا اب دل میرے کنٹرول میں نہیں رہا تو میں کس طرح اس دل کو کنٹرول اب کر سکتا ہوں۔ پھر سیکنڈ ایئر کی شیخ غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، باغ و دشت جنوں تھا کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، پردہ خاک میں سو رہے ہیں جا کر، افسوس پردہ رخسار پر کیا کیا مہ تاباں لے کر، ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو عبس ملک سلیمان لے کر۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ نہ گیا کوئی عدم کو، عدم کہتے ہیں آخرت کو، دل شاداں لے کر، شاداں کہتے ہیں خوش، دل شاداں خوش دل لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ شاعر کہتا ہے اس دنیا سے کوئی بھی خوشی سے نہیں لوٹا، جو بھی اس دنیا سے گیا وہ بہت سی حسرتیں، بہت سے ارمان اور بہت سی خواہشیں لے کر لوٹا۔ اگر کسی بندے کو 1000 سال زندگی بھی مل جائے،
پھر بھی جب وہ اس دنیا سے جائے گا حسرت اور خواہشیں لے کر ہی جائے گا، وہ خوش نہیں جائے گا۔ وہ چاہے گا اگر بادشاہ ہے تو چاہے گا کچھ وقت اور مل جائے تاکہ اپنی بادشاہت سے لطف اندوز ہو جائے، اگر غریب ہے وہ چاہے گا کچھ وقت اور مل جائے، کچھ اوقات اچھے آ جائیں، کچھ اچھے وقت کی امید میں، اچھے وقت کی حسرت اور ارمان میں وہ چاہے گا اس دنیا سے نہ جائے، اس دنیا میں ہی ٹھہرا رہے۔ کوئی اللہ والا ہے وہ چاہے گا کچھ عرصہ مزید اس دنیا میں ٹھہرا رہے تاکہ اللہ کی کچھ مزید عبادت کر سکے، اللہ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کر سکے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، اس دنیا سے کوئی بھی خوشی سے نہیں گیا، کوئی بھی خوش دل لے کر نہیں گیا، بہت سی حسرتیں وہ یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ انسان کی یہ سائیکی ہے، اس کی یہ نفسیات ہے، وہ کسی حسرت کے پیچھے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ چیز مل جاتی ہے پھر نئی حسرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسی حسرت میں پھر کوشش کرتا رہتا ہے، پھر اور حسرت سے اور حسرت پیدا ہوتی رہتی ہے، جو حسرت پوری نہیں ہوتی وہ اس کے کسی دل کے کونے کھدرے میں پڑی رہتی ہے، اس کو ڈسٹرب اور پریشان کرتی رہتی ہے، یہ اس کی تگ و دو اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی رہتا ہے اس کے دل میں بہت سی خواہشیں، بہت سے ارمان اور بہت سی خواہشیں پڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کا پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے، ایک لائن کھینچی اور ایک اس سے آگے لائن کھینچ دی، کہا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، اور کہا یہ جو آگے لائن جا رہی ہے یہ اس کی خواہشیں ہیں۔ انسان کی خواہشیں، انسان کی حسرتیں، انسان کے ارمان کبھی بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی اس دنیا سے گیا وہ بہت سی حسرتیں، بہت سی خواہشیں، بہت سے ارمان لے کر گیا۔ کوئی بندہ بھی اس دنیا سے خوش نہیں گیا، اس سوچ کے ساتھ نہیں گیا کہ اس نے اپنا دنیا میں کام مکمل کر لیا، اب خوش ہے، فرشتہ آئے اور اس کو لے جائے، تو کوئی بھی اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا۔ جو بھی گیا وہ خواہشوں کے ساتھ، حسرتوں کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ گیا، کاش کہ یہ چیز مل جاتی، کاش یہ میں کام کر جاتا، شاید بچوں کے لیے کاش یہ میں کوئی اچھا کر جاتا، اپنے والدین کے لیے کچھ اچھا کر جاتا۔ کوئی نہ کوئی خواہش اس کے اندر، کوئی نہ کوئی حسرت اس کے اندر، کوئی نہ کوئی امید اس کے اندر رہی، وہ یہ سوچتا ہی رہا اگر یہ میں کام پہلے کر لیتا، یہ بات میں کر لیتا، بہت اچھا ہوتا۔ تو جو بھی اس دنیا سے گیا حسرتیں اور ارمان لے کر ہی گیا۔ اگلا شعر ہے، باغ و دشت جنوں تھا کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ لالا یہ بھی ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، گل بھی پھول کو کہتے ہیں، ثابت نہ گریباں لے کر، اپنے گریبان کو ثابت نہیں لے کر گئے۔ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے دیوانگی کا ایسا جنگل ہے، ایسی دیوانگی کی دنیا ہے کہ اس دنیا سے جو پھول بھی گیا، جو لالا اور گل بھی گئے، وہ بھی اپنا گریبان ثابت لے کر نہیں گئے۔ اس دنیا سے جو بھی گیا وہ اپنا گریبان ثابت لے کر نہیں گیا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ جو دنیا ہے یہ جنون کا، دیوانگی کا ایک ایسا باغ ہے، یہاں سے جو بھی گیا، کوئی گل تھا، کوئی پھول تھا، جو بھی اس دنیا سے گیا وہ اپنا گریبان ثابت نہیں لے کر گیا۔ شاعر جو ہیں، جو پھول کا کھلنا ہے اس کو گریبان کے چاک ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جو پھول ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے ایک کلی کی طرح ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، حالات و واقعات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کلی سے کھل جاتا ہے، ایک پھول بن جاتا ہے، گویا کہ شاعر کی نظر میں اس کا گریبان پھٹ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو پھول کا، لالا کا گریبان پھٹا ہے یہ دکھوں کی وجہ سے، اذیتوں کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے، حالات و واقعات کی وجہ سے پھٹا ہے۔ جس طرح انسان ہے وہ دنیا سے جاتا ہے دکھ، عالم، تکالیف اور مصائب کو لے کر جاتا ہے۔ انسان کا یا عاشق مزاج لوگوں کا جو گریبان ہے وہ بار بار پھٹتا رہتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیتوں میں ہوتے ہیں، مصائب میں ہوتے ہیں تو اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے۔ تو یہی بات اگر وہ
गिरबान फाड़ता नहीं है या गिरबान फटा नज़र नहीं आता, लेकिन उसके दिल पर बहुत से चाक लग चुके होते हैं, बहुत से ज़ख़म लग चुके होते हैं। दुनिया के मसाइब और तकालीफ की वजह से उसका जो जिस्म होता है, उसका जो दिल होता है, वो पारा पारा हो चुका होता है, वो टोटे टोटे हो चुका होता है। आल्दो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन तकलीफ़ की वजह से, अज़ीज़ों की वजह से, मसाइब की वजह से, आने वाली मुश्किलात की वजह से उसका जो दिल है वो टोटे टोटे हो चुका होता है, पारा पारा हो चुका होता है। यही बात शायर यही बात शायर जो है फूल को कह रहे हैं। वो कहते हैं जो फूल है वो भी इस दुनिया से गया, वो भी अपना गिरेबान साबित नहीं लेकर गया, बल्कि हालातों वाक़यात की वजह से जो फूल थे, लाला थे या दूसरे फूल थे, उनके गिरेबान भी चाक हो चुके थे। असल में शायर फूलों को खूबसूरत लोगों से तशबीह देना चाहते हैं। जो खूबसूरत लोग हैं वो भी जब इस दुनिया से जाते हैं, वो भी हम जो आशिक होता है वो ये समझ रहा होता है जो महबूब है ये बड़ा खुशकिस्मत है, ये बड़ा हुस्न का पैकर है, ये बड़ा चमकता और धमकता चेहरा रखने वाला है। बहुत से लोग उसकी ज़ियारत के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन शायर कहता है आल्दो उसके चेहरे पे खूबसूरती है, आल्दो उसके चेहरे पे चमक है, लेकिन वो भी जब इस दुनिया से जाता है वो भी दुखों से, तकलीफ़ से, अज़ियतों से घिरा होता है, वो भी मसाइब में जकड़ा होता है, वो भी खुशी से इस दुनिया से नहीं जाता, वो उसका गिरबान भी चाक होता है। अगला शेर है, पर्दा खाक में सो रहे हैं जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पर क्या क्या मह ताबा लेकर। मह कहते हैं चांद को, ताबा चमकता हुआ। शायर कहता है पर्दा खाक में सो रहे हैं। शायर कहता है कितने कितने हसीन लोग, कितने कितने खूबसूरत लोग, जिनके जो रुखसार थे, जो चेहरे थे, वो चांद की तरह चमकते थे, लेकिन क्या है अभी वो तह खाक जा चुके हैं, वो पर्दा खाक में सो रहे हैं। अफसोस कर रहा है शायर उन खूबसूरत लोगों पर, उन चमकते धमकते चेहरों पर जो चांद की तरह चमकते थे, जिनके चेहरे की खूबसूरती इस कदर ज़्यादा चमक और धमक वाली थी कि कहा जाता था कि ये हाथ लगाने से भी मैली होती है। इतने खूबसूरत चेहरे, इतने चमकते चेहरे, इतनी खूबसूरत गालें, इतनी चमकती आंखें, इतने खूबसूरत दांत, जिनकी मुस्कुराहट से लोग दीवाने और पागल हो जाते थे, जिनकी ज़ियारत के लिए लोग तरसते थे, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते थे, जिनकी आंखों का उठना और आंखों का दबना, आंखों का झुकना, ये तमाम चीज़ें लोगों को दीवाना और पागल कर देती थी। एक बार ज़ियारत करने के बाद लोग उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में, उसकी सोचों में गुम रहते थे, लेकिन आज क्या है वो तह खाक जा चुके हैं और मिट्टी ने, कीड़ों ने उनकी जो गालों का, उसके जो रुखसारों का पर्दा है वो चाक कर दिया है, खाकर वो उसको ख़त्म कर दिया है। चमड़ा जिस पर हुस्न और रनाई के धारे बहते थे, जो पेशानी चमकती थी, आज क्या है मिट्टी ने उसको खाकर खोखला कर दिया है। नीचे हड्डियां नज़र आ रही हैं। वो चमकती आंखें जिसको देखकर लोग दीवाने और पागल हो जाते थे, वो आंखें क्या हैं वो नीचे गिर चुकी हैं, वो तह खाक मिल चुकी हैं। वो बाल जो आबशारों की तरह बहते थे, खूबसूरत से आबशारों की तरह बहते थे, अब क्या है वो जो बाल हैं वो झड़ चुके हैं, वो तह खाक जाकर ज़मीन में मट्टी के साथ मिल चुके हैं। वो दांत जिसकी मुस्कुराहट देखकर लोग दीवाने हो जाते थे, अब वो दांत टूट चुके हैं, जड़ चुके हैं। देखकर वही शक्ल जिसको देखने के लिए बहुत से लोग तरसते थे, ख्वाहिश करते थे, जिनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी, दिन का सुकून चैन खो जाता था, वो खूबसूरत चेहरे आज तह खाक में जा चुके हैं। उनको देखकर खौफ आता है, जिसको देखने की ख्वाहिश होती थी अभी वो खौफ की अलामत बन चुके हैं। यही बात शायर कर रहा है, पर्दा खाक में सो रहे हैं जाकर अफसोस, पर्दा रुखसार पर क्या क्या मह ताबा लेकर। शायर कहता क्या क्या खूबसूरत चेहरे रखने वाले, क्या चांद की तरह चमकने वाले चेहरे आज तह खाक सो चुके हैं। कितने खूबसूरत चेहरे जो ज़मीन जो है उसको अपने अंदर ले चुकी है, मनो मट्टी तले वो दफन हो चुके हैं। उनकी जो जिस्म था जिस पे वो नाजा होते थे, जिस पे वो फ़ख्र करते थे, अपनी खूबसूरती को दिखाकर वो फ़ख्र किया करते थे, लोग
بھی ان پر رشک کرتے تھے، آج وہ خوف کی علامت ہیں۔ ان کے پاس کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، ان کی کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ شاعر اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی بقا نہیں ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں کسی نے بھی باقی نہیں رہنا، کسی کو دوام نہیں، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ خوبصورت لوگ بھی دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، ہر ایک پہ غم آئیں گے، ہر ایک پہ مصائب آئیں گے، ہر ایک پہ تکلیف آئیں گی۔ ایسا نہیں جو خوبصورت ہیں وہ باقی رہیں گے، اور جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جن پہ لوگ رشک کرتے ہیں، ان کو زوال نہیں شاعر کہتا ہے سب کو زوال ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ اگلا شعر ہے، ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال۔ ابر کہتے ہیں بادلوں کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، جہان کو، نہال کہتے ہیں خوش کو۔ شاعر کہتا ہے بادل کی طرح ہم اس دنیا کو خوش کر دیں گے، ہم جدھر جائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے، یہ دیدہ گریاں لے کر، دیدہ آنکھوں کو گریاں کرنے والی، رونے والی آنکھیں لے کر۔ شاعر کہتا ہے یہ رونے والی، آنسو بہانے والی آنکھیں ہم جہاں بھی لے کر جائیں گے، بادلوں کی طرح اس دنیا کو نہال کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ اصل میں جو بادل جب برستا ہے گرمی کی شدت کو کم کر دیتا ہے، بادل کے برسنے کی وجہ سے ہر طرف سبزہ اگاتا ہے، ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں، ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ بارش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اناج اگانے کا باعث بنتی ہے، وہ جو ہے سبزہ اگانے کا باعث بنتی ہے، وہ باغ میں بہار لانے کا باعث بنتی ہے، پھولوں کو کھلنے کا باعث بنتی ہے، بہت سی خوشیاں لے کر آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جس طرح بادل دنیا کو خوش کر دیتا ہے، اس طرح ہمارے جو آنسو ہوں گے دنیا کو خوش کر دیں گے۔ اصل میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ شاعر کو جو دکھ پہنچے، اذیتیں پہنچی، مصائب پہنچے، وہ اس قدر گہرے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی جائے گا اس کے آنسو اسی طرح بہتے رہیں گے، گویا کہ وہ بادل کی طرح بہتیں گے۔ وہ اصل میں شاعر اس جو آنسو ہے اس کو بادلوں سے تشبیہ دینا چاہ رہا ہے، جس طرح بہت سے شعراء نے جو بادل ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آسمان روتا ہے گویا کہ، تو بادل جو ہے وہ برستے ہیں۔ اصل میں آسمان کے رونے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یہ اس کے آنسو ہیں، اسی وجہ سے شاعر نے اپنے آنسوؤں کو بادل سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارے آنسو اس کثرت سے گریں گے، کیونکہ ہم دکھی اور غمگین اس قدر ہیں، ہمیں جو دکھ پہنچے ہیں، درد پہنچے ہیں، اذیتیں پہنچی ہیں، جو مشکلات پہنچی ہیں، وہ اتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہیں کہ ہم ایسا روئیں گے، ایسے آنسو بہائیں گے، ایسی آہو بکا کریں گے کہ جو دنیا ہے اس کو خوش کر دیں گے، اس کو اپنے پانی سے معطر کر دیں گے، اس کو بھر دیں گے، اس کو ڈبو دیں گے دنیا کو، ہمارے اس قدر آنسو بہیں گے۔ یہ مبالغہ آرائی اس لیے کی جا رہی ہے، اصل میں شاعر جو ہے اپنا دکھ درد دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں کس قدر مصائب سے پالا پڑا۔ اگلا شعر ہے، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا۔ سوئے ہوتا ہے کی طرف، اسیران قیدیوں کو کہتے ہیں، قفس پنجرے کو کہتے ہیں۔ سوئے اسیران قفس جو پنجرے میں قید ہیں، قیدی، ان کی طرف گئی۔ باد صبا خبر آمد ایام بہار لے کر۔ ایام دنوں کو کہتے ہیں، بہار کے دنوں کی آمد کہتے ہیں آنے کو، خبر کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر جو باد صبا ہے دوبارہ ان پرندوں کی طرف گئی جو قفس میں قید ہیں، جو پنجرے میں قید ہیں۔ شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے جو پرندے قفس میں قید ہیں، پنجرے میں قید ہیں، ان کی طرف باد صبا بہار کی آمد کی خبر لے کر گئی۔ جب بھی بہار آتی ہے تو خوشیاں آ جاتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے سبز زمرد کا فرش ہر طرف بچھ چکا ہے، جو پھول ہوتے ہیں وہ کھل اڑتے ہیں، اور جو باغ ہوتے ہیں ان میں بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، کہیں باد صبا ہوتی ہے، کہیں باد نسیم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور خوشبو سے معطر ہوتی ہیں، خوشبو سے بوجھل ہوتی ہیں، ہر طرف خوشبوئیں بکھیر رہی ہوتی ہیں، اور آبشاریں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور ندیاں چل رہی ہوتی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے، ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں، ہر طرف
रौनकें होती हैं, परिंदे चहचहाते उड़ते पर मारते, कभी फ़ज़ाओं में खलाओं में जाते हैं, हवाओं में जाते हैं, कभी नीचे बागों में आते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन ये सारी खुशियों की खबर जब उन तक पहुँचती है, उन परिंदों तक पहुँचती है जो कफ़स में कैद हैं, जो पिंजरे में कैद हैं, तो उनका दिल भी पारा पारा हो जाता है। वो सोचते हैं कि जब पहले बहार आई थी हम भी इनकी तरह खुश थे, शादा थे, हम भी बाग से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, ये ठंडी हवा के झोंके हमें भी लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे, ये फूलों का खिलना, ये ठंडी हवाओं का चलना, ये खुशबुओं का फैलना, ये ठंडी हवा के झोंके, ये दरख्तों का जो है झूमना और ये जो सब्ज़ खेत हैं इनका लहलहाना, हम भी कभी इन दरख्तों पे अपने आशियाने बनाया करते थे। लेकिन आज क्या है, हम कैद में हैं, कफ़स में हैं, कैदोबंद की सोबतें जी रहे हैं। शायर यही बताना चाह रहा है कि जब इन तक बाद सबा खबर लेकर आती है कि बहार आ चुकी है, खुशियाँ आ चुकी हैं, हर चीज़ खुश है, हर चीज़ नहाल है, तो इनका दिल जो है वो दुखों से, अज़ियतों से पारा पारा होता है। जब बंदा मसाइब में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो बाहर की खुशियाँ मज़ीद तकलीफ़ देती हैं। इस तरह के हमने शेख ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी का एक शेर पढ़ा था पिछली गज़ल में, नाज़ुक मजाज था बहुत मैं इस चमन के बीच, जब तक रहा खंदाए गुल से हज़ी रहा। तो क्या होता है जब इंसान परेशान होता है, कैद में होता है, मसाइब में होता है, फूल खिलने भी उसको तकलीफ़ देते हैं, खुशियाँ भी उस पर अज़ीज़ दिलाती हैं। जब खुदा ना करे किसी के घर में जनाजा पड़ा हो, ईद के दिन जनाजा पड़ा हो, तो क्या होता है, उसको वो ईद ज़्यादा तकलीफ़ दे लगती है, क्योंकि बाहर की जो खुशियाँ हैं और अंदर के जो गम हैं, जो अंदर के गम हैं वो इसको ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जब दुनिया को देखता है वो मुस्कुरा रही है, खुश है, हर तरफ बहारें हैं, ईद है, तो अंदर जो गम होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, फ़राक़ की, जुदाई की, वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो यही परिंदों का हिसाब होता है, वो भी जब कफ़स में कैद होते हैं तो उन पर भी जब बहार की खबर आती है तो वो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। अगला शेर है, मसफ़ी गोशे उज़लत को समझ तख्त शही, गोशा कोने को कहते हैं, उज़लत तन्हाई, गोशा उज़लत खलवत का गोशा, खलवत का कोना, तन्हाई का कोना को समझ तख्त शाही, उसको शाही तख्त समझ। क्या करेगा तो अबस, अबस कहते हैं फजूल में, मुल्क सुलेमान लेकर, मुल्क सुलेमान होता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत लेकर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के पैगम्बर थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये बेटे थे। अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी बादशाहत दी थी, पूरी दुनिया की बादशाहत थी, चरिंद परिंद हर चीज़ पर इनकी हुकूमत थी। शायर ये कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मुसफ़ी खलवत को, तन्हाई को ही तू अपना ले, तो क्या करेगा जो तन्हाई है, जो खलवत है, इसी को ही अपना ताजो तख्त समझ। तो इतनी बड़ी हुकूमत लेकर क्या करेगा, ये बात हकीकत है। जो तन्हाई है, जो तन्हाई में सुकून है, वो बड़ी बादशाहत में नहीं है। जब किसी के पास बादशाहत होती है, न दिन का सुकून होता है, न रात का चैन होता है, पूरे मुल्क के मामलात देखने होते हैं, बरूने मुल्क के मामलात देखने होते हैं। कोई बादशाह आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सफ़ीर आ रहा है, कोई जा रहा है, मुल्की अदलिया के निज़ाम, फ़ौज के निज़ाम, लोगों की गुर्बत और लोगों के मामलात, तरह तरह की मुश्किलात, तरह तरह के मामलात, सुबह और मामलात, शाम को और मामलात, रात को और मामलात, दिन भर इंसान तरह तरह की परेशानियों में और मुसीबतों में गिरा रहता है। जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी उतनी ही ज़्यादा मुसाइब और परेशानियाँ होंगी। तो शायर कह रहा है तो क्यों इतनी बड़ी बादशाहत लेना चाहता है। बादशाहत का मतलब ज़िम्मेदारियों को लेना, ज़िम्मेदारियों का मतलब मुश्किलात को लेना, परेशानियों को लेना, टेंशन को लेना। तो शायर कहता है इतनी बड़ी बादशाहत लेकर मसफ़ी तो क्या करे, तू खलवत में रह, इसी को ही तू बादशाह समझ, क्योंकि जो खलवत में तन्हाई में सुकून है, कोई फिक्र नहीं, जहाँ जगह मिल गई सो गए, कोई फिक्र नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा, कोई खौफ नहीं है, कोई मुल्क हमला कर देगा, किसी तरह का कोई खौफ नहीं। जहाँ जगह मिली वहीं पे सो गए, पुरसकून है, ठंडी हवाओं में बैठे हैं, कहीं नदियों के किनारे बैठे हैं, कहीं जहाँ तन्हाई मिली, खलवत मिली, ना किसी के आने की फ़िक्र, ना किसी के जाने की फ़िक्र, ना किसी की कोई परेशानी, ना कोई दुख। तन्हा, जो तन्हाई है ये बहुत बड़ी एक नेमत है। तो शायर कहता है तो क्यों इस नेमत को खोना चाहता है। यकीनन दोनों गज़लों की तशरीह समझ में आ गई होगी। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।